بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں عربا جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کی ادائیگی مؤخر کرا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رحیم یار خان میں UAE کے صدر سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ UAE کے صدر سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ UAE نے $2 ارب کی ادائیگی مؤخر کرا دی، جبکہ پاکستان نے UAE کو اسی ماہ $2 ارب واپس کرنے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معاشی سفارتکاری کے لیے کوششوں کے ثمرات آ رہے ہیں اور $2 ارب کی ادائیگی میں وقت دینے پر UAE کے صدر کا مشکور ہوں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے پاس جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں سمیڑا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافہ خوش آئند بات ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا۔ کرم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کرم میں حملے سے امن معاہدے کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ کرم حملہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک مذموم حرکت ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کا کیس ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں اقرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل دائر کرنے والا کون ہے، جس پر خواجہ حارث نے بتایا کہ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے۔ قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے، جس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ تو آپ نے ایک صورتحال بتائی ہے، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ تو سب سے متعلقہ سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ اگر وہ شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل چلے گا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو کچھ نہیں ہوگا۔ باتزا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بھی کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ احتساب عدالت لاہور میں ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پرویز الہی نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالتی اسٹاف نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی حاضری گاڑی میں جا کر مکمل کی۔ پرویز الہی نے فرد جرم کی شیٹ پر دستخط کر دیے۔ واضح رہے کہ پرویز الہی کو 9 مئی 2023 کو ہونے والے ہنگاموں کے بعد کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ پرویز الہی کو 1 جون 2023 کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں لاہور کے رہائش گاہ سے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ طور پر رشوت لینے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔